بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے بہت اہم موضوع جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت، اور ویدک اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک آسمانی کونسل میں ایک پوزیشن جسے انگارک یوگ کہا جاتا ہے، یعنی کہ سادہ سے لفظوں میں ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے جس کے نیگیٹو امپیکٹ ہوں گے پوری دنیا کے اوپر، انڈیویجول بھی، کنٹری وائز بھی، اور یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ بیسیکلی انگارک یوگ جو ہے یہ دو پلانٹ جن کو میلیفک پلانٹ بھی مانا جاتا ہے، ان کے درمیان جب کنجکشن یعنی جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک برج کے اندر تو یہ یوگ بنتا ہے۔ اچھا، اس یوگ کے حوالے سے پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتی ہیں۔ نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، پازیٹیوٹی اس میں کم ہوتی ہے۔ تو یہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور بات کریں گے کہ یہ انگارک یوگ کن بروج کے اوپر زیادہ افیکٹ کرے گا، اس کی کون سی ڈیٹس ہیں، یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو انگارک یوگ جو ہے یہ 24 اپریل سے 1 جون تک اس کا ٹائم پیریڈ رہے گا، یہ یوگ بنا رہے گا، اور اس کا جو ایگزیکٹ مین جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے 18، 19 اور 20 مئی، یعنی کہ یہ 3 دن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان 3 دنوں میں بہت سے پرابلمز ہونا، کوئی کشیدگی ہونا، آگ لگ جانا یا کوئی اٹیکس ہونا، پوری دنیا کے اندر یہ جو واقعات ہیں، لڑائی جھگڑا اور یا پھر اس طرح کے انسیڈنٹس ہونا، جنگ کا ماحول بن جانا یا کسی ملکوں کا تناؤ پیدا ہو جانا آپس میں، اور اس حوالے سے ریسٹ لیس چیزیں، بے چینی، اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں نظر آئے گی۔ 18، 19 اور 20 مئی میں اس طرح کے واقعات، جنگ، کوئی ایکسپلوژن یا کوئی اٹیکس یا کوئی آگ لگنا، اس طرح کے واقعات، یا کسی بھی ملک یا دوسرے ملک کے اوپر اٹیک کر دینا، اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے اس حوالے سے۔ دوسرا، اس میں ریسٹلیس چیزیں ہوں گی اور یہ جو صورتحال ہے بڑی پرابلمیٹک ہو سکتی ہے۔ اس کے اگر ممکنہ جو اثرات ہیں وہ اثرات کن بروج کے اوپر زیادہ ہوں گے، ان میں سب سے پہلا جو برج ہے وہ ہے برج حوت، جس کو پائسس کہا جاتا ہے۔ ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ پائسس والے افراد کو اپنے جو ڈیسیجن ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر آپ نے لینے ہیں، اور صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے نحس اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا جو صدقہ ہے وہ صدقہ آپ نے منگل والے دن سرخ چیز کا صدقہ کریں، سرخ دال مسور جو گھر میں پکائی جاتی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بینیفیشل رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جو سیکنڈ برج ہے وہ برج ہے برج سنبلہ۔ برج سنبلہ والے افراد کو بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ بھی صدقہ کریں، اور وہ سبز کلر کی جو دال، جسے دال ماش کہا جاتا ہے، اس کا صدقہ کریں بدھ والے دن۔ تو یہ صدقہ کریں، اور ساتھ ہی اس میں الہی یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 101 مرتبہ اس کا ورد رکھیں، تو انشاءاللہ اس کے نحس اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس یوگ کے پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں۔ پازیٹیولی اگر ہم دیکھیں تو اگر کسی کے ذائچے میں ہو تو پولیٹکس میں ان کو کامیابی ہوتی ہے، جس طریقے سے اب الیکشنز ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر یا کہیں اور بھی اگر الیکشن ہو رہے ہیں، تو اگر وہاں پر ان کے کسی بھی لیڈر کے ذائچے کے اندر یہ یوگ بنا ہوا ہے تو ان کی سکسیس جو ہے وہ یقینی نظر آتی ہے۔ اگر پرسن ہارڈ ورکنگ ہے تو بہت زیادہ جو سکسیس ہے، اچیومنٹس ہے، وہ مل سکتی ہے، اور جو بزنس کرنے والے افراد ہیں ان کے ذائچے میں اگر یہ بنا ہوا ہے تو بہت زیادہ ان کا بزنس گرو کرے گا، ہیوج لیول پر وہ ایک اچھے مقام پر بزنس کو لے جائیں گے۔ اور اگر کسی کے ذائچے میں یہ بنا ہوا ہے تو وہ اس کو ویلتھی یعنی بہت ہی امیر، کروڑوں اربوں پتی بنا دیتا ہے۔ اس کے نیگیٹو جو اسپیکٹ ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں
تو اس میں پالیٹکس میں ایسے پرسن کو نہیں جانا چاہیے جس میں یہ یوگ نیگیٹو کام کرے گا. ان کی پراپرٹی کے میٹرس میں پرابلم ہوگی, پراپرٹی لاس ہو سکتی ہے. اور نیٹو جو ہے پرسن جس کے ذائچے میں ہوگا ایگریسو ہوتا ہے, اور سڈن جو ہے وہ سپریشن ہوتی ہے فیملی کے ساتھ. اس میں مزید اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ وائلنٹ, شارٹ ٹیمپر, بہت جلدی غصے میں آ جانا, لڑائی جھگڑا کرنا. اور اگر یہ فیمیل کے ساتھ ہو, ان کے ہاروسکوپ میں ہو, تو موسٹلی جو ہے وہ فیمیلز کی میری نہیں ہوتی, وہ ان میرڈ رہتی ہے. مزید اس میں مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کیلکولیشن ان بزنس کے اندر ہیوی لیول پر جو ہے وہ نقصان ہونا, یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور جو پیرنٹل پراپرٹی ہے وہ آپ لاس کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کے ذائچے میں نیگیٹولی کام کر رہا ہے. اس کے بعد پرسن کو بہت زیادہ زندگی میں سٹرگل کرنی پڑتی ہے, لیکن اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملتا. نیٹو کی جو ہیلتھ ہے افیکٹڈ رہتی ہے زیادہ, اور ہاسپٹلز اور قانونی معاملات میں الجھا رہتا ہے. اس کو وہاں پر ریگولرلی جو ہے لائرز اور ڈاکٹرز کے پاس ریگولرلی جانا پڑتا ہے. اس طرح کے افراد کو اسٹامک پرابلم زیادہ ہوتی ہے, اور برج حوت والے افراد کو جو ہے وہ اپنے پاؤں سے ریلیٹڈ جو جگہ ہے وہاں پر پرابلم ہو سکتی ہے. برج شملہ والے افراد کو اپنے پیٹ سے ریلیٹڈ امراض ہونے کا زیادہ خطرہ ہے. اور اس میں مزید اگر ہم دیکھیں تو ایسے پرسنز کی عمومی طور پہ جو والدہ ہے وہ جلدی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان کی زندگی میں تھوڑا ارلی بچپن میں اس طرح کے جو اس کے ایفیکٹس ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں. تو یہ انگارک یوگ جو تھا, اس حوالے سے ایک مختصر ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو ایجوکیٹ کر سکیں, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ دنیا کے اوپر کیا ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. لیکن یہ ڈسٹرکشن کی طرف اور پرابلمیٹک سچویشن کی طرف انڈیکیشن اس کی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ جن کا ذائچہ, جن کا ہاروسکوپ اسی اور ویگو ہے, وہ مئی کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں.